السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ سب کا تہدید سے استقبال ہے۔ میں ہوں فرزان احمد۔ سب سے پہلے پیش ہے ہیڈ لائنز۔ غزہ میں شدید موسمی طوفان، شہداء کی تعداد 14 ہو گئی۔ لاکھوں بے گھر فلسطینی بدترین موسمی خطرات کا کر رہے ہیں سامنا۔ قابض اسرائیل کی جانب سے مغربی کنارے میں 19 نئی صہیونی بستیوں کو قانونی حیثیت دینے کا اعلان، سازش۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے کی سختی سے مذمت۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان پر تشدد، ظالمانہ، غیر انسانی یا تحقیر آمیز سلوک نہ کیا جائے۔ اقوام متحدہ کے خصوصی اطلاع کار ایلس جل ایڈورڈز نے پاکستانی حکومت کو دیا مشورہ۔ ایران نے خلیج عمان میں آئل ٹینکر اپنے قبضے میں لے لیا، 18 افراد کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ اور امریکی اراکین کانگریس نے ہندوستان پر عائد 50% ٹیرف ختم کرنے کے لیے پیش کی قرارداد۔ ٹرمپ نے ہند امریکی تعلقات کو بگاڑ دیا، امریکی کانگریس رکن سڈنی کملاگر کا بیان۔ غزہ کی وزارت داخلہ اور سیکورٹی نے اعلان کیا کہ غزہ میں جاری شدید موسمی طوفان پیرون کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد 14 تک پہنچ گئی۔ ان میں بچے اور خواتین شامل ہیں، جبکہ سینکڑوں ہزار بے گھر افراد کی مشکلات خیموں میں مزید بڑھ گئی۔ کئی فلسطینی عمارتوں کے جزوی یا مکمل انہدام کی وجہ سے جان کی بازی ہار گئی۔ عمارتیں پہلے قابض اسرائیل کے فضائی حملوں سے متاثر ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ شدید سردی سے شہریوں کو شدید مسائل ہیں۔ غزہ اور خان یونس میں بے گھر افراد کے 3 بچے خیموں میں سردی اور طوفان کے اثرات سے جان دے چکے ہیں۔ طوفان کے ساتھ شدید سیلاب، طاقتور ہوائیں، بلند سمندری لہریں اور گرج چمک کے طوفان آئے، جس سے 15 لاکھ سے زیادہ بے گھر افراد کو خطرات کا سامنا ہے۔ سینکڑوں خاندان جو کہ 2 سال سے زیادہ عرصے سے پرانے خیموں اور عارضی پناہ گاہوں میں مقیم ہیں، انہیں غیر معمولی مسائل کا سامنا ہے اور عالمی برادری کوئی اقدامات بھی نہیں کر رہی ہے۔ قابض اسرائیل کی جانب سے مغربی کنارے میں 19 نئی صہیونی بستیوں کو قانونی حیثیت دینے کا اعلان کیا گیا، جس کی حماس نے سختی سے مذمت کی اور کہا کہ اعلان یہودیت مسلط کرنے کے منصوبے میں ایک نہایت خطرناک پیش رفت ہے۔ حماس نے عالمی برادری سے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا۔ پیش ہے سیاست ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے کہا ہے کہ قابض اسرائیل کی جانب سے مغربی کنارے میں 19 نئی صہیونی بستیوں کو قانونی حیثیت دینے کا اعلان، الحاق اور یہودیت مسلط کرنے کے منصوبے میں ایک نہایت خطرناک پیش رفت ہے، جسے ظالم اور قابض اسرائیل کی حکومت عملی جامہ پہنا رہی ہے۔ حماس نے اپنے پریس بیان میں کہا ہے کہ اعلان قابض اسرائیل حکومت کی حقیقی نو آبادیاتی سوچ کو بے نقاب کرتا ہے، جو فلسطینی زمین کو ایک مال غنیمت کے طور پر دیکھتی ہے اور تیز رفتار فیصلوں کے ذریعے ایسی استعماری حقیقتیں مسلط کر رہی ہے جو پورے مغربی کنارے پر مکمل قبضے کی راہیں ہموار کر سکیں۔ حماس نے اپنے بیان میں واضح کر دیا کہ نیا فیصلہ فلسطینی اراضی کی منظم چوری کے طویل سلسلے کا ایک حصہ ہے، جس میں نئی بستیوں کی تعمیر اور موجودہ یہودی چوکیوں کی توسیع بھی شامل ہے۔ یہ اقدامات بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ان قراردادوں کی بھی کھلی خلاف ورزی ہیں جو آباد کاری کو ممنوع قرار دیتی آئی ہیں۔ حماس نے عالمی برادری، اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے مطالبہ کیا کہ وہ اس بے لگام اسرائیلی نو آبادیاتی طرز عمل پر اپنی ذمہ داریاں ادا کریں اور یہودی بستیوں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مؤثر، جامع اور فوری طور پر اقدامات کریں۔ اس کے علاوہ قابض اسرائیل کے رہنماؤں کو فلسطینی زمین اور مقدسات کے خلاف پالیسیوں پر جوابدہ ٹھہرانے کے لیے بھی عملی کوششیں کی جائیں۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ تشدد اور دیگر ظالمانہ، غیر انسانی یا تحقیر آمیز سلوک کے خلاف اقوام متحدہ کے خصوصی اطلاع کار ایلس جل ایڈورڈز نے پاکستانی حکومت پر زور دیا کہ وہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو نامناسب حالات میں قید میں رکھے جانے سے متعلق اطلاعات پر فوری کارروائیاں کریں۔ انہوں نے کہا کہ کسی فرد کو دوران حراست خلاف قانون حالات میں رکھنا یا تشدد کا نشانہ بنانا انتہائی غلط ہے۔ عمران خان کو بین الاقوامی اصول و ضوابط کے مطابق تمام تر سہولتیں فراہم کی جائیں۔ 26 ستمبر 2023 کو اڈیالہ جیل راولپنڈی میں منتقلی کے بعد ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ عمران خان قید تنہائی میں ہیں۔ انہیں روزانہ 23 گھنٹے سیل میں رکھا جا رہا ہے اور بیرونی دنیا تک ان کی رسائی محدود ہے اور ان کے سیل کی کیمرے سے مسلسل نگرانی ہو رہی ہے۔ نمائندہ نے کہا کہ عمران خان کو نہ تو اپنے سیل سے باہر جانے دیا جاتا ہے اور نہ ہی انہیں دوسرے قیدیوں سے مل جل کی اجازت ہے اور نہ وہ اجتماعی نماز میں شریک ہو سکتے ہیں۔ وکلاء، اہل خانہ اور عدالت کی جانب سے اجازت یافتہ دیگر افراد کی ملاقاتیں بھی اکثر روکی جا رہی ہیں یا قبل از وقت ختم کر دی جاتی ہیں۔
ایران نے خلیج عمان میں آئل ٹینکر قبضے میں لے لیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ 60 لاکھ لیٹر غیر قانونی ڈیزل لے جانے والے بحری جہاز نے پکڑے جانے کی وجہ سے اپنا نیویگیشن سسٹم ہی بند کر دیا تھا۔ اس کے باوجود خلیج عمان کے مقام پر آئل ٹینکر قبضے میں لے لیا گیا اور عملے کے 18 افراد کو بھی حراست میں لیا گیا ہے۔ ایرانی حکام نے کہا کہ جہاز کے عملے کے بنگلہ دیش اور ہندوستانی افراد بھی اس میں شامل ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے ہندوستان پر عائد بھاری ٹیرف کے خلاف امریکی کانگریس میں مخالفت سامنے آ گئی۔ 3 ڈیموکریٹک اراکین کانگریس نے کھل کر اس فیصلے کو چیلنج کیا اور 50% ٹیرف ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ قرارداد پیش کی گئی جس میں اس قومی ایمرجنسی کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا گیا، جس کی بنیاد پر ٹرمپ انتظامیہ نے ہندوستانی درآمدات پر ٹیرف بڑھایا ہے۔ ایک مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ یہ ٹیرف غیر قانونی ہے اور امریکی مفادات کے خلاف ہے اور اس سے سب سے زیادہ نقصان عام امریکی باشندوں کو ہے۔ ان کے مطابق یہ دراصل روزمرہ استعمال کی اشیاء پر امریکی عوام پر اضافی ٹیکس ہے۔ ٹرمپ نے 1 اگست 2025 کو ہندوستان پر 25% ٹیرف لگایا۔ بعد میں 27 اگست 2025 کو روس سے تیل خریدنے کے معاملے پر اضافی 25% سیکنڈری ٹیرف لگانے کا اعلان کیا، جس کی وجہ سے ہندوستانی مصنوعات کی درآمدی لاگت تقریباً دگنی ہو گئی۔ امریکی کانگریس رکن سیڈنی کملاگر نے کہا کہ ٹرمپ نے ہند امریکی تعلقات کو بگاڑنے کا کام کیا ہے۔ International competition is enduring, but it certainly cannot be taken for granted. Successive presidential administrations of both political parties have devoted years of painstaking work to build trust and deepen cooperation between our two countries. When Trump took office at the beginning of this year, the Biden administration handed him a bilateral relationship at the height of its strength. A revitalized Quad, a budding defense tech partnership, and a trusted supply chain partner. These were hard-earned accomplishments and the product of strategic discipline from our two countries. And then what happened? Flush, flush, flush down the toilet, the capital that Americans have built over decades in service of Trump's personal grievances and at the expense of our national interests. And unless he changes course, Trump will be the American president that lost India, or more accurately, that chased India away, while revitalizing the Russian Empire, while breaking up the transatlantic alliance, and menacing Latin America. That is not a legacy any president should be excited about having. When the history books are written about where Trump's antagonism towards India began, they will point to something that has nothing to do with our long-term strategic interests, his personal obsession with a Nobel Peace Prize. While that is laughable, the harm that it will cause is not. Singling out India for 50% tariffs, one of the highest rates imposed on any country, has effectively derailed leader-level meetings between our two countries. Yet the 25% tariff rate that has attributed to India's imports of Russian oil look pretty pointless when Steve Witkoff is striking backroom deals with Putin advisors to sell out Ukraine in exchange for some business investment. There have been real strategic costs to this protracted trade negotiation. The annual Quad Leaders Summit, one of the most important unity-projecting platforms for the U.S. and our Indo-Pacific partners, has been indefinitely. نوبل امن انعام یافتہ نرگس محمدی کو ایرانی پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ان کے حامیوں نے گرفتاری کی تصدیق کی اور کہا کہ حال ہی میں مشتبہ حالات میں انتقال کرنے والے ایک انسانی حقوق کے وکیل کی یادگار پر حاضری کے دوران انہیں گرفتار کیا گیا۔ اس واقعے سے متعلق غیر سرکاری تنظیم نے بھی گرفتاری کی اطلاع دی، تاہم ایرانی حکام کی جانب سے اب تک اس سلسلے میں کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا۔ ایران میں خواتین کے حقوق کے لیے حکومت کے خلاف جدوجہد کرنے والی نرگس محمدی کو ماضی میں متعدد بار قید کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ کئی مرتبہ سزا کاٹ چکی ہیں۔ گزشتہ 3 دہائیوں سے جاری ان کی مسلسل جدوجہد کے اطلاف میں سال 2023 میں نوبل امن انعام سے بھی نوازا گیا تھا۔ آسٹریلیا میں پابندی کے بعد ڈنمارک نے بھی 15 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی لگانے کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ ڈنمارک کے حکام کے مطابق مجوزہ اصلاحات کے تحت 15 سال سے کم عمر بچوں کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم تک رسائی محدود کر دی جائے گی، تاہم بعض مخصوص صورتوں میں والدین کی اجازت سے بچوں کو سوشل میڈیا استعمال کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ حالیہ سالوں میں بچے حد سے زیادہ ڈیجیٹل دنیا میں مصروف ہو گئے، جہاں انہیں نامناسب مواد، ذہنی دباؤ اور دیگر نفسیاتی مسائل ہیں۔ حکام کے مطابق سوشل میڈیا کے بے جا استعمال سے بچوں کی ذہنی صحت، تعلیمی کارکردگی اور سماجی رویے پر بھی منفی اثرات پڑ رہے ہیں۔ ڈنمارک کے وزیر ڈیجیٹل امور نے کہا کہ یہ اقدام بچوں کی آزادی سلب کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان کے بہتر مستقبل اور ذہنی نشو و نما کے تحفظ کے لیے کیا جا رہا ہے۔ بچوں کو آن لائن دنیا کے خطرات سے بچانا ملک اور والدین دونوں کی ہی ذمہ داری ہے۔
पेश है हेडलाइंस। गजा में शदीद मौसमी तूफान, शहदा की तादाद 14 हो गई। लाखों बेघर फलस्तीनी बदतरीन मौसमी खतरात का कर रहे हैं सामना। काबिज इसराइल की जानिब से मगरबी किनारे में 19 नई सहयूनी बस्तियों को कानूनी हैसियत देने का ऐलान, साजिश। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास ने की सख्ती से मजम्मत। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर तशद्दुद, ज़ालिमाना, गैर इंसानी या तहक़ीरामेज़ सलूक न किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी तहरीरकार एलिस जेल एडवर्ड्स ने पाकिस्तानी हुकूमत को दिया मशवरा। ईरान ने खलीज ओमान में ऑयल टैंकर अपने कब्जे में ले लिया। 18 अफराद को भी हिरासत में ले लिया गया। और अमरीकी अराकीन कांग्रेस ने हिंदुस्तान पर आयद 50% टैरिफ ख़त्म करने के लिए पेश की करारदाद। ट्रम्प ने हिंद अमरीकी ताल्लुकात को बिगाड़ दिया। अमरीकी कांग्रेस रुकन सिडनी कमलागर का बयान। आलमी खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।